اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کا وصف ذکر کیا ہے رحماء بینہم کہ وہ آپس میں بڑے رحم دل ہوتے ہیں، آپس میں وہ سخت مزاجی کا مظاہرہ نہیں کرتے، آپس میں پیار محبت سے اتفاق اتحاد سے رہتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کا وصف ہے۔ تو اہل ایمان ہمیشہ دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ذکر کرتے ہیں کہ آپ پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آپ صحابہ کے لیے، آپ اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے نرم مزاج ہیں۔ تو مومن آدمی کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں سخت مزاج نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی مسلمان سے ہماری رائے کا اختلاف ہو گیا ہے تو ہم اس کی ذات کے اوپر ہم وار کرنا شروع کر دیں، ہم اس کی ذات کے بارے میں ایسے ایسے جملے بولنا شروع ہو جائیں جو بالکل نازیبا کلمات ہوں۔ جس طرح حالیہ ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا ہے۔ ہماری سرزمین کے لوگوں کو تو فخر ہونا چاہیے تھا کہ ایسی شخصیت ہمارے ملک میں آئی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے لوگوں کو دائرہ اسلام میں آنے کی توفیق عطا کی۔ تو ڈاکٹر صاحب کے پاکستان میں آنے سے اہل توحید کو بہت زیادہ خوشی ہے، بہت زیادہ فرحت ہے، انبساط ہے۔ اور البتہ بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان کا نام بگاڑ دیا، ان کی جو تصویریں ہیں وہ بگاڑ کر کسی جانور کے ساتھ ملا دیا۔ تو ایک مسلمان کو اس طرح کی حرکات زیب نہیں دیتی کہ وہ ایک مسلمان آدمی کو پھر ایسا جو عالمی انٹرنیشنل اسکالر ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے لوگوں کو دائرہ اسلام میں آنے کی توفیق عطا کی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا کہ وہ اتنے لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا۔ تو ہمیں تو ان کے آنے پر فخر ہونا چاہیے، نہ کہ ہم جناب ان کے بارے میں ایسے نازیبا کلمات شروع کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپس میں پیار محبت اتفاق اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومن آدمی کبھی بھی دوسرے اہل ایمان کے بارے میں وہ سخت مزاج نہیں ہوتا، وہ اس سے محبت کرتا۔ البتہ اگر کسی کی رائے سے ہمیں اختلاف ہے تو اپنا اعتراض اس کے سامنے پیش کریں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کیا دلیل ہے۔ اگر وہ قرآن حدیث کے مطابق دلیل پیش کر رہا ہے تو اس کی رائے سے ہم اتفاق کریں۔ اگر کوئی بندہ قرآن حدیث کو نہیں ماننا چاہ رہا تو اس کی رائے سے اختلاف کی وجہ سے تو اس کی تکفیر تو نہ کرے، اور اس کے بارے میں ایسے نازیبا اور گھٹیا قسم کے کلمات تو استعمال نہ کرے۔